Welcome to Anjali Media. اغوا شدہ بیٹیاں پاکستان کی کم سن مائیں 29 دسمبر 2020 میں وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ ہر سال 1000 پاکستانی لڑکیوں کو زبردستی اسلام قبول کروایا جاتا ہے۔ یہ رپورٹ آج بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے، دیکھیے https://www.voanews.com۔ اگر کسی بھی کمیونٹی میں سے ہر سال 1000 بچیوں کو اغوا کر کے ان کا جبری طور پر مذہب تبدیل کروا دیا جائے اور ان کے اغوا کا مقصد بھی یہی ہو کہ ان کو بیویاں بنا کر ان سے بچے پیدا کیے جائے، تو آپ خود سوچیں کہ اس طرح کے رویے سے جس کمیونٹی سے یہ بچیاں اغوا کی جاتی ہیں ان کی تعداد میں کیا فرق آئے گا یا کیا اثر پڑے گا۔ اب اگر یہ معاملہ 1 سال 2 سال نہیں بلکہ 50 سال سے بھی زیادہ، کوئی 70-75 سال تک اسی تواتر سے ہوتا رہے، تو آپ خود سوچ لیں کہ جس کمیونٹی میں سے 50-60-70 ہزار لڑکیاں اتنے ہی سالوں میں سے نکال لی گئی ہوں اور ان کے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی ان کے اپنے نہیں ہوں گے بلکہ دوسرے مذہب کے ہوں گے جن میں ان کو کنورٹ کیا گیا ہے، تو اس طرح سے یہ آبادی کا تناسب کیوں نہ بدلے گا۔ اب یہ آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ تبدیلی نسل ہے یا نسل کشی، جینوسائیڈ ان انسٹالمنٹس۔ یہ کچھ بھی ہو، پاکستان کے گزشتہ 75-78 سالوں میں یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے، اور پچھلے سالوں میں خاص طور پہ جنرل ضیاء الحق کی حکومت میں جو قوانین پاس کیے گئے ان کے بعد یہ سلسلہ بہت زیادہ تیزی پکڑ گیا۔ ہندو بچیوں کے ساتھ ساتھ مسیحی بچیوں کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تاریخ کی کتابوں میں اور آج کل انٹرنیٹ کی فائلوں میں موجود ہے۔ یہ نام ہمیں ویسے بھی یاد ہے، طاہرہ سلامت، ثنا شاہد، شہناز بی بی، رادھا، جیوتی مقدس، آرزو راجہ، رنکل کماری، کہاں تک نام لیے جائے، یہ بڑی لمبی فہرست ہے۔ وائس آف امریکہ کا کہنا ہے کہ ہر سال 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 1000 لڑکیاں جبرن پاکستان میں مسلمان کروا دی جاتی ہیں، اور یہ بات بھی عام فہم ہے، سب جانتے ہیں کہ ان چھوٹی بچیوں کو، کم سن بچیوں کو جب مسلمان کیا جاتا ہے تو اس کے 48-72 گھنٹے کے اندر اندر ان کا نکاح بھی پڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے سے کہیں زیادہ عمر رسیدہ مرد کی بیوی بن کر بچے پیدا کرنے کے عمل میں مشغول ہو جاتی ہیں، بلکہ ان کو اغوا کرنے اور ان کی شادی کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، اور کہ ان کو ان کے خاندان سے نکال لیا جائے اور ان کو اپنے بچوں سے جو اس وقت پھر مسلمان بچے ہوں گے ان میں دلچسپی ہو، اور اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایک اور بیٹی کی خبر نظر سے گزری، نام ہے ستائش مریم، عمر ہے 13 سال، یعنی یہ بچی نہ اپنا شناختی کارڈ بنوا سکتی ہے، نہ اپنی مرضی سے زندگی کا کوئی بڑا فیصلہ کر سکتی ہے، نہ اپنی مرضی سے کسی سکول میں داخلہ لے سکتی ہے۔ اس کی عمر ابھی کڑیا پٹولے کھیلنے والی عمر ہے، گڈے گڈی کی شادیاں کرنے والی عمر ہے، تعلیم حاصل کرنے کی عمر ہے، مگر اس طرح کی بہت سی بچیوں کو اغوا کر کے شادی کر کے مائیں بنا دیا جاتا ہے۔ یہ کم سن بچیاں نہ بیوی ہونے کے فرائض انجام دے سکتی ہیں، نہ ہی مثبت کردار ادا کر سکتی ہیں بچوں کے لیے، یعنی وہ خود چونکہ ابھی بچیاں ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کی کیئر نہیں کر سکتی۔ مگر ہمارے ملک میں ایسے سوالات اٹھانا غلط ہے، ایسے سوالات اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ظلم تو بہرحال ظلم ہے، اسے آپ کچھ بھی نام دے دیں۔ ایک کم سن 12 14 13 سال 15 سال کی بچی کو جب گھر کے تحفظ، گھر کی محبت، اپنائیت، قبولیت، گھر کے بچپن کی معصومیت سے چھین کر کسی انجان خاندان میں اس کا مذہب تبدیل کر کے اسے اغیار میں اس طرح سے دھکیل دیا جاتا ہے جہاں پر وہ جا کر اپنے سے کہیں بڑی عمر کے شخص کی بیوی بنے، اس کے بچے پیدا کرے اور ان بچوں کی حفاظت کرے، جبکہ وہ خود ابھی ایک بچی ہے اور جس کو اپنے ماں باپ اور خاندان کی وہ تمام محبتیں
صورتیں چاہیے جن سے ایک لڑکی، ایک عورت، ایک خاتون بنتی ہے۔ پاکستان کی ان چالاکیوں کو سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں پر کچھ بھی دیر تک چھپا نہیں رہتا۔ جب پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت ماں کی عمر کیا ہے، ماں کی تعلیم کتنی ہے، کتنے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں، کتنے بچے اپنی نوزائیدگی کی عمر میں مر جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں بہت ہی اہم، اور قوموں کو بنانے کے لیے یہ تمام باتیں، یہ علم ہے جس کے اوپر صحت مند قومیں بن رہی ہیں۔ ان تمام باتوں اور ان تمام اجزاء کا اثر بچوں کی صحت، ان کی تعلیم، ان کی قابلیت، ان کی ذہنیت اور ان کے سماجی رویوں پر ہوتا ہے۔ یہی بچے بعد میں جا کے دوسروں کے ساتھ مل کر معاشرہ بنتے ہیں، یہی معاشرے بعد میں ایک قوم کا روپ دھار لیتے ہیں۔ لیکن اگر ان لوگوں کی، ان افراد کی مائیں خود بیچاری سہمی ہوئی، ذہنی اور نفسیاتی مریض بن چکی ہوں، تو یہ بچے کیسے شہری بنیں گے؟ اغوا شدہ بچیاں جبرن بیویاں تو بنائی جا سکتی ہیں، جبرن مائیں تو بنائی جا سکتی ہیں، مگر ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ اپنے خاندانوں کی اور خاص طور پر اپنے بچوں کی اس طرح سے پرورش کریں گی جس طرح کے آج کل کے تقاضے، جدید شہریت کے تقاضے چاہتے ہیں۔ آخر میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے معاملات سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کو کم از کم خود سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ جن بچیوں کو اغوا کر کے کم سنی میں مائیں بنا دیتے ہیں، ہم ان سے پیدا ہونے والے بچوں سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ ہم کیسا معاشرہ اور کیسی قوم تشکیل دے رہے ہیں؟ ہر بچی کا حق ہے کہ وہ اپنا بچپنا اپنے ماں باپ کے گھر، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تحفظ، قبولیت، محبت اور معصومیت کے ساتھ گزارے۔ Thanks for watching.